ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند، پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ ایران نے رات گئے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ تل ابیب، حیفا اور مشرق بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے۔ قطر نے ایران کے 5 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ابوظہبی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ تہران میں بھی 2 دھماکے ہوئے۔ اسرائیل کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن کس نے دی؟ اسرائیلی ایرانی سپریم لیڈر کو شہید کرنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برس نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جاتی رہی۔ تہران کے ٹریفک کیمروں کی تصاویر کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ کیمروں کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ سرگرمیوں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے سیکیورٹی گارڈز اور دیگر متعلقہ افراد کی رہائش، ڈیوٹی اوقات، سفر کے راستوں اور ذمہ داریوں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا۔ یہ کارروائی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی بلکہ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار کے بقول، ہم تہران کو ایسے جانتے تھے جیسے یروشلم کو جانتے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب سے موساد کے ایجنٹس گرفتار۔ موساد کے ایجنٹس ان ممالک میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد صرف ایران کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو کمزور بنانا بھی ہے، اور اسرائیل اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 52 ہو گئی، 154 افراد زخمی۔ بیروت اور دیگر علاقوں میں بمباری کے بعد متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے الجنہ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے لبنان میں درجنوں مقامات خالی کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں 59 مقامات کی فہرست دی ہے اور دعویٰ کیا کہ یہ مقامات حزب اللہ کی تنصیبات اور مفادات کے قریب موجود ہیں، جن کے خلاف مستقبل قریب میں کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں آزمودہ اور ناقابل تردید ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا کہ پاکستان کے کسی ملک کے خلاف بالادستی کے عزائم نہیں، ہماری ترجیح استحکام، ترقی اور خوشحالی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، قومی سلامتی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔
افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمین اور فضائی کارروائیاں جاری۔ افغان صوبہ ننگرہار میں خوگانی بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو بلا اشتعال جارحیت کے بعد ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا۔ آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمنز اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے، جبکہ 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریڈ کی کارروائیاں کی۔ تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 27 کارندے ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے ایف سی بلوچستان نارتھ کا ایک جوان شہید جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں افغان طالبان کے 40 کارندے مارے گئے۔ افغانستان نے جو جارحیت کی، جس کے جواب میں پاکستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی پاک فضائیہ نے، اور یہ جواب ہے بھارت کو بھی اور ہر اس کو جو پاکستان مخالف ہے۔ طالبان رجیم ہے، ان کا ایک پورا سیٹ اپ پاکستان میں آ کے ہمارے بھائیوں کو سریعام وہ شہید کیے جا رہے تھے۔ ہم ان کی آئے روز جو لاشیں اٹھا رہے تھے، اس پر پاکستان نے بہت دفعہ وار بھی کیا۔ آپریشن غضب للحق پر آزاد کشمیر کے عوام کا بھرپور حمایت کا اعلان۔ طالبان رجیم نے پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ شہریوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے خلاف کارروائیاں پاکستان کے ہر دشمن کے لیے پیغام ہے۔ قوم دشمن کے خلاف اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج تیزی رہی۔ 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,57,132 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ایشین اسٹاک مارکیٹس میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مندی کا رجحان۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کے بادل چھائے رہے۔ جنوبی کورین اسٹاک مارکیٹ 1.26% گر گئی۔ ہانگ کانگ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس بھی 2% گرا۔ عالمی منڈی میں خام تیل بلند سطح پر برقرار۔ برینٹ خام تیل 79 WTI $72 فی بیرل میں فروخت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔